لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ تم میں جرأت ہونی چاہیے، تم میں غیرت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بات برغلام کہتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت کسی کی باپ کی نہیں۔ ہمیں شروع دن سے تقسیم کرنے کی بات کی گئی، ہمیں کہا گیا کہ یہ نیشنلسٹوں کی تحریک ہے، یہ خود مختار کشمیر والوں کی تحریک ہے۔ خود مختار کشمیر والے اس ریاست کا عصم ہے۔ ہم نے کہا ہمیں کسی نظریے سے کوئی اختلاف نہیں، ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہمیں سیاسی کسی نظریے سے اختلاف نہیں، لیکن 76 سالوں سے ہمیں تقسیم کیا جاتا رہا، جماعتوں کے نام پر، برادریوں کے نام پر، ضلعوں کے نام پر، ڈویژنوں میں تقسیم کیا جاتا رہا۔ یہ ضرورت تھی اس ریاست کی، اور یہ موقع بھی کس نے دیا؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان اداروں کا، کن اداروں کا جو حکومت پاکستان بھی چلا رہے ہیں، جو آزاد کشمیر بھی چلا رہے ہیں، جن کو ایجنسیاں کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے رات کے 12 بجے ایک جماعت کا باغی شخص اٹھایا اور اس کو وزیر اعظم بنا دیا ریاست جموں کشمیر کا۔ اور بغیرتی تو دیکھو کہ 48 وزیر، کیا اپوزیشن لیڈر، کیا پیپلز پارٹی، کیا نون لیگ اور کیا پی ٹی آئی اس کو ووٹ ڈال کے وزیر اعظم بنا دیتے۔ کدھر گئے تھے تمہارے نظریات؟ کدھر گئی تھی اس نام تمہاری جماعتیں؟ آج تم کہتے ہو یہاں پر جماعتوں کی بات نہ کرو، تو ہم بھی دلیل سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت کہاں گئی تمہاری جماعتیں؟ تم ہمیں الیکشنوں میں لڑا دو، تم ہمیں نظریات میں تقسیم کر دو۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جب خود مختار کشمیر والے چند جذباتی دوستوں نے مظفر آباد میں نعرے لگائے، جذباتی لوگ ہیں، لگائے انہوں نے، ہم نے اپنے اسٹیج سے ان کو برا بولا، کہا، اس کی مزاحمت کی، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سمجھ گئے۔ ہم نے انہیں کہا یہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، ان کو یہ تحریک یہ کامیابی عزم نہیں ہو رہی، عزم ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کامیابی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے نہیں دی، یہ ان نوجوانوں نے، ان ضرورت مند لوگوں نے دی، اور خاص طور پر استعمار کے ڈنڈے نے یہ کامیابی دی ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد کہ ہم نے یہ جرأت قائم رکھنی ہے۔ میرا تعلق ایک اس گھرانے سے ہے جس نے 1990 میں تحریک چلائی اور ہندوستان کی طرف راج کی، اور 3 شہادتیں ہمیں ملی، وہ شہادت بھی میرے گھر کی ہے۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میرا کیا نظریہ ہے، ہم نے سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے، ہم نے قربانیاں دی، ہمارے جوان ان روڈوں پر رولے ہیں، ہم نے ان کو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، جب لشکر جنگ میں اتارے جاتے ہیں تو جو ریبر ہوتا ہے اس کو کمروں پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے لشکر کو بچا کر چلے۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ مذاکرات کریں، اور مذاکرات ان سے کیے جو اس ریاست کو چلا رہے ہیں، میرا مطلب اداروں سے کیے۔ انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی کہ 27 کو پہیا جان نہ کرو، اب شٹل ڈاؤن نہ کرو، آپ کے جو ساتھ اسی جان ہیں ہم ان کو رہا کر دیں گے۔ ہم نے ان کی بات پر امین کیا، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا حکومت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ تھی نہ ہے۔ میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ اگر عوامی نمائندگی آئندہ بھی انہوں نے سیاست کرنی ہے تو وہ جو کال دینے جا رہی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، ہم بھی تنگ ہو چکے ہیں، ہمارے بھی دل پڑتے ہیں، ہم بھی کمزور نہیں، لیکن ہم پھر بھی چانس دیتے ہیں کہ بیٹھو معاملات کو ٹھیک کرو، لیکن ان کے عزائم کچھ اور ہیں، یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں۔ آج وہ آئے اپنا رول ادا کریں، وہ سلطکاری نہ کریں، ان اداروں کو یہ بات سمجھائیں کہ اب کشمیری بشور ہو چکا ہے۔ ادھر لوگوں کو مینج کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے، چند لوگ ہوتے ہیں جو سرفرے ہوتے ہیں، جن کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ آج بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ مظفر آباد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے الگ ہو جائے،
बाकी हम देख लेंगे। उनके ज़हनों में ये बात है कि इनका आपस में इंतशार होगा, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी तकसीम होगी और जो जरूरतमंद नौजवान निकले इस तरीक में जिनकी लिस्टें बन चुकी हैं कि बारी बारी उनको जेलों में डाला जाएगा, उनको इबरत का निशाना बनाया जाएगा। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मशहूर लोग हैं, हम आपकी चालें समझते हैं। अगर हम आपकी चालें न समझते होते तो जो 77 सालों से तुमने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया होता तो मैं भी इस टाइम नून लीग के नारे मारता, मैं भी इस टाइम पीपल्स पार्टी के नारे मारता। लेकिन हमने शोर दिया, अवाम मशहूर हो चुकी है। लेकिन आखिरी काल जो दी जा रही है, मैं करता हूँ उन अदालतों को, ईवानों में बैठे हुए उन नाम निहाद लीडरों को कि अगर तुम चाहते हो कि तुम सियासत करो, अगर तुम चाहते हो कि रियासत की रिट मार रहे तो फिर ये बंदे क्यों नहीं छोड़ रहे तुम? आज तुम ये बात तो कह रहे हो कि रियासत की रिट बहाल करनी है। हमने तो पहले दिन से ये कहा। ये आपके सामने तिम्बर का डंडा है जो पुंछ डिवीजन के हमारे भाई, हमारे मसेर यहाँ पर एहतजाज में लाए के आए हुए थे और इस तिम्बर के डंडे का खास मकसद यही था कि यहाँ पर हमारे जो गिरफ्तार भाई हैं उनको आज़ाद किया जाए। तो ये तिम्बर का डंडा इसलिए लाए।